میں جہاں آپ کی فوج کا انٹرنس نہیں ہے، جہاں آپ کی فورسز لا انفورسنگ ایجنسی نہیں انٹر ہو سکتی، تو وہاں کا میٹر ریڈر جو ہے وہ یہاں کر کیسے چیک کرے گا؟ یہ ایک ایشو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اس ایشو کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو الزام لگا دینا تو بہت اچھی بات ہے اور امپروومنٹ کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تیسرا میرے بھائی نے بات کی ہے پی آئی اے کی۔ کیا پی آئی اے کا خسارہ اس ہماری گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے شروع ہوا ہے یا پہلے کے؟ بڑھ گیا نا جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں، بڑھنا تو ایک وقت کے ساتھ ساتھ جب ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے خسارہ بھی بڑھے گا۔ اور یہ بھی اگر وہ ذکر کر دیتے تو وہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ آپ نے پیسے کی قیمت کو فریز کیے رکھا روپیز کو، اور جب وہ اس کا روپیز کی قیمت کم ہوئی اس کا بھی وہ بھی ایڈ ہو گیا۔ تو یہ ساری 3 4 5 چیزیں وہ ہیں جو ایک ان اوائڈیبل تھیں اور ہیں۔ اگر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نہ ہوتی، کوئی اور بھی گورنمنٹ ہوتی، تو یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کو آپ نہیں روک سکتے۔ ان کا سلوشن یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آر جی ایس ٹی ہم نہیں لگنے دیں گے۔ تو میں تو بار بار جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن ایز اے لے میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم آلریڈی جی ایس ٹی سائیکل کے بھی دے رہے ہیں، ہم موٹر سائیکل پہ بھی دے رہے ہیں، ہم گاڑی پہ بھی دے رہے ہیں، ہم کوکنگ آئل پہ بھی دے رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سا ہم ابھی جو موجودہ صورتحال ہے نا اس پہ ہم رہے ہیں کہ 17 تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور سر میرا کہنے کا مقصد بھائی جان صرف یہ ہے کہ کون سا ایسا آئٹم ہے جس پہ کنزیومر ٹیکس نہیں دے رہا، اور کون سا ایسا آئٹم ہے جس پہ مینوفیکچر ٹیکس نہیں لے رہا۔ گن صاحب، آپ کو اپنی اپوزیشن کے ساتھ سمجھوتا تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے تو آپ کو کوئی حل اس کا نکالنا پڑے گا۔ ذرا متحدہ کو بھی لے لینا اس میں، رشید گودل صاحب کو بھی لے لیں، کیونکہ وہ لوگ آپ سے میں آتا ہوں لیکن پہلے ان سے بات کریں۔ گودل صاحب، آپ کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ 9 نکاتی آپ لوگوں نے ایجنڈا دے دیا، اس میں ایک بہت بڑا اہم یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا جائے، اور یہی ایک تاریخی موقع ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگ سکتا ہے، اور اگر نہیں لگائیں گے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائے، گوندل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائیں تو پھر آپ آر جی ایس ٹی کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، ایشو ایک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی ایک پہ فیصلہ کر لیں میرے بھائی۔ نہیں، ایک پہ کر لینا فیصلہ، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے؟ نہیں، بات سننے، میری بات مکمل ہونے دیں نظر گوندل صاحب، میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے، ماشاءاللہ آپ ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں، سن لیں، تحمل کر لیں، ذوالفقار مرزا کی طرح نہ کریں، سمجھے نا؟ تو آپ سن لیں بات کو کہ ہم نے 9 پوائنٹ دیے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر 1200 سے 1300 ارب روپے کی لیکیجز ہیں۔ 350 ارب روپے تو آپ کا کارپوریشن ہوتی ہیں، 200 ارب روپے ای ٹی ٹی افغان ٹریڈ ٹرانزٹ، 150 روپے انڈر انوائسنگ ہے، ایف بی آئی کی ریفارمز ہے۔ اور اگر آپ سارے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، میں تو فائنانس کمیٹی کا حصہ ہوں، چیئرمین ایف بی آئی کہتے ہیں اس سسٹم سے ہمیں 40 ارب روپے ملیں گے، فلور آف دا ہاؤس پی ایم صاحب کہتے ہیں 160 ارب روپے ملیں گے، ہنا ربانی خیر ایک ٹی وی چینل پہ جا کے بولتے ہیں 22 ارب روپے ملیں گے۔ ان کو آج تک خود کو نہیں پتا۔ اور دوسری بات، آج صبح کی ہی نئی وہ ہے ڈسکوری ہے کہ 19 کروڑ کے زیادہ ریفنڈ دیے گئے ہزارہ ڈویژن میں، انکم ٹیکس آڈٹ رپورٹ جو شائع ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے لیکیجز آج بھی روک نہیں سکے، اور یہ ساری حاصل کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے۔ 1990 سے لے کے 2005 تک انہوں نے جتنے جمع کیے تھے زیادہ ریفنڈ کیے۔ تو پہلے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس برابر ہونا چاہیے، جس طرح ایک آدمی 3 لاکھ روپے کماتا ہے، 3 لاکھ سے اوپر کوئی بھی کماتا ہے، پاکستان کوئی شہری کماتا ہے، وہ ٹیکس دے کیوں نہ دے؟ وہ سوال پہلے ہوتا کیوں نہ دے، کیوں نہ دے؟ لیکن لگنے کیوں نہیں دیتے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہی کی ملیں چلتی ہیں، شوگر مل ان کی تو گندم کی مل ان کی، تو یہ لگنے نہیں دیتے۔ تو یہ تاریخی موقع ہے کہ اگر ہم ساری پارٹی اپنی ذات سے بالاتر ہو کے صرف ملک کا سوچیں کہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، کیری لوگر کے پاس نہ جانا پڑے، اور ہم ہمت کریں کہ سارے شہری ٹیکس دیں، اس میں کیا دو رائے ہونی چاہیے۔ گودل صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس صرف اس لیے نہیں لگ پاتا کہ سارے جاگیردار پروونشل اور فیڈرل اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کی ایکسپلینیشن ہے یا کوئی اور بھی مشکلات آپ دیکھتے ہیں اس کے راستے میں؟ دیکھیں، اگر ہماری میٹنگ گورنر ہاؤس میں ہوتی ہے 8 گھنٹے کی، اور ہمیں میسج یہ دیا جاتا ہے کہ زمیندار ایگریکلچر آمدنی پہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ہمارے ووٹر ہیں، یہ جواب ملتا ہے ہم کو۔ ہم نے 9 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے
تو 9 پوائنٹ ایجنڈے پہ گورنمنٹ چاہے تو 1200 روپے زیادہ جمع کر سکتی ہے. اس ملک کے عوام کو مہنگائی تلے نہ ڈالیں. سینسٹیوٹی پرائز انڈیکس آج 22% ہے, انفلیشن آپ کا 15.4% ہے. 9% انفلیشن اضافہ ہوگا تو مجھے بتائیں پبلک کے پاس ہیو اور ہیو نوٹ کی جنگ شروع ہو جائے گی. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کون کرے گا؟ ملک کی حالات نہیں ہے اس وقت یہ حالات نہیں ہے کہ غریب آدمی کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے. ایلیٹ کو لگائیں, کس نے منع کیا ہے؟ اچھا گودل صاحب میرے ساتھ رکیے, میں اسی ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. اسی لیے میں نے ڈاکٹر زبیر صاحب کو آج زحمت دی ہے اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب آپ IMF کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں, آپ پاکستان کے سابقہ کامرس منسٹر بھی رہے ہیں, آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں ذرا. ایگریکلچر اور ایگریکلچرس بھی ہیں, آپ کی اپنی ایگریکلچر زمین بھی ہے. یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگاتے تو گوندل صاحب کے پاس بھی ایگریکلچر زمین ہے, یہ بھی ایگریکلچرسٹ ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایگریکلچر ٹیکس نہ لگانے کی یہی وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سارے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ خود ہی بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں؟ جناب مجھے ان کے ساتھ مت آپ بریکٹ کریں, لیکن اگر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. میں پرسنل انکم ٹیکس جو اپنا بھرتا ہوں وہ 1 ملین روپیز سے زیادہ ہے. جب میں صرف کنسرن قلم کی آمدن جو میری ہے اس پر میں 1 ملین روپیز سے زیادہ بھرتا ہوں. اور آج کل کے جتنے بھی کارخانے دار ہیں یہ جو سیاست میں اب بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نواز شریف صاحب ہیں یا اپنے زرداری صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں, وہ اس کا مقابلہ کر دے تو میں مان تو پیسے ہی نہیں ہے نا, ان کی انکم نہیں, ان کی تو انکم نہیں ہے, وہ تو الگ بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ باتیں تو چھوڑے. میں تو ذاتی طور پر اللہ کے فضل سے امنگس دی بگیسٹ انکم ٹیکس پے. ایگریکلچر آپ نے زرداری صاحب سے زیادہ ٹیکس دیا پچھلے سال میں, اور آپ نے نواز شریف صاحب سے ضرور دیا ہوگا. اگر انہوں نے زیادہ دیا ہے تو میں بالکل سر جھکاتا ہوں. انہوں نے بھی شاید نہیں دیا ہوگا. لیکن یہ دیکھیں, یہ جو بات جو اس وقت بحث چل رہی ہے اس میں مختلف پہلو اٹھائے جا رہے ہیں, اور وہ ہر ایک جو ہے وہ بنیادی طور پر میں اسی پر آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, وہ بنیادی طور پر جو نقطے اٹھائے جا رہے ہیں وہ صحیح نقطے ہیں, لیکن اس وقت بات سب سے بڑی یہ ہے کہ جو خسارہ ہے اس وقت بجٹ میں, اس میں خسارہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں دیکھا جا رہا, پروونشل گورنمنٹس کا بھی دیکھا ہے. جو تمام پارٹیز اس بحث میں لگی ہوئی ہیں وہ تمام حکومتوں کا حصہ ہیں. اگر وہ کسی چیز پر تنقید کر رہے ہیں تو وہ اپنی حکومت میں وہ چیز کو ٹھیک کرے. تو جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنا خسارہ کم کریں, تو تب کہیں جا کر جو کنسالیڈیٹڈ مطلب آپ کا یہ کہ پنجاب والے اپنا خسارہ تو ٹھیک کریں نا, وہ پہلے وہ کریں جناب. اور اسی طرح MQM سندھ میں ممبر ہیں تو وہ لوگ وہاں خسارہ کم کریں. تو اس طریقے سے اگر خسارہ کم ہوگا تو پھر کہیں جا کر غریب پر مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا. میں سمجھاؤں آپ کو کہ جو غریب کے اوپر جو بوجھ ہے مہنگائی کا, اس کا بنیادی چیز جو ہے وہ بجٹ کا خسارہ ہے. تو اس خسارے کو کم پیسہ نہیں ملے گا. نہیں جناب, IMF کے پیسے کی شرط آپ اس طریقے سے دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی پیسہ نہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہماری حکومت نے کہ ہم اپنی مہنگائی کا جو شرح ہے, جو ریٹ آف انفلیشن ہے, اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو اقتصادیات کی جو سمجھ ان کو ہے اور جو ہم سب کو ہے, میں چاہتا ہوں میرے ویورز کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں وہی سمجھا رہا ہوں. اگر ہمیں IMF کا یہ پیسہ نہیں ملے گا جو 1.6 بلین کا ایک چھٹا کیشے ملنا تھا, اگر یہ نہیں ملے گا تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ نہیں, اس کا یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آپ چھوڑیے کہ اس کا 1 بلین ملے گا یا نہیں ملے گا. سب سے بڑا جو نقصان ہوگا پاکستان کو اور غریب عوام کو وہ یہ کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. جب مہنگائی کم نہیں ہوگی غریب انسان پر زیادہ بوجھ ہوگا. تو اس کے لیے نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس لگے گا تو مہنگائی میں وہ دیکھیے ان کی بات جو ہے نا وہ آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے. جہاں تک جن چیزوں کے اوپر پہلے GST نہیں تھا اور اب لگے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ اس سے مہنگائی ہوگی. لیکن اوور آل مہنگائی میں کمی اس لیے ہوگی کہ وہ چند اشیاء ہیں ایسی ہیں جن کے اوپر نہیں ہے, جن پر ابھی ہو رہا ہے. لیکن بہت سی دیگر ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر ٹیکس اس وقت 17 سے 25% ہے اور وہ 15 پر آ جائے گا, تو وہاں پر اس کی کمی ہوگی. لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اس ٹیکس سے وہ یہ ہوگا کہ آپ کا خسارہ کم ہوگا بجٹ کا, اور اس سے مہنگائی کم ہوگی. لیکن بات پھر جاتی ہے وہ دوسرے, تو اس لحاظ سے وفاقی حکومت صحیح کہتی ہے کہ اگر پیسے نہیں ملیں گے تو خسارہ میں اضافہ ہو جائے اور مہنگائی میں اضافہ. لیکن خسارہ کم کرنے کا اور طریقہ بھی ہے, وہ ہے اپنی ان کے اخراجات کم کرنے کا. تو جو وہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ بالکل صحیح ہے کہ اپنے اخراجات, لیکن وہ ایک دم تو کم نہیں ہوں گے. نہیں, کیوں نہیں کر سکتے. انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے IMF کے ساتھ اس میں یہ شامل ہے کہ چاروں صوبے مل کر 160 ارب روپے کا اپنا خرچہ کم کریں گے اس دور میں اگلے جون تک. اور اسی طرح ایک کوئک بریک لیتے ہیں. خاصے اس میں دلچسپ پوائنٹ اکٹھے ہو گئے, لیکن بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک.